السلام علیکم، میں فہد ملک ہم نیوز ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے میسیجز آئے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سکیمز کے اوپر بات کی جائے اور کس طرح سے لوگ پراپرٹی کے معاملات میں پھنستے ہیں۔ سب پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج پاکستان کے ریئل اسٹیٹ گرو شفیق اکبر صاحب کو پکڑا ہے۔ وی فائنلی گاٹ ہولڈ آف یو شفیق صاحب۔ تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس ملک میں ہر غریب آدمی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ کر کے فائنلی پھنس جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے سکیمز کیا ہیں اور کس طرح سے ان سے بچا جا سکتا ہے؟ ریئل اسٹیٹ کے اسکیمز اور پاکستان میں ریئل اسٹیٹ، لیٹ می سمپلیفائی، لیٹ می پٹ دیٹ ان سم پرسپیکٹیو سو دیٹ میں تھوڑا سا اس کو آسان کروں۔ کافی ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں پرابلمس ہیں ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن کے دوران۔ ایوری فورتھ پاکستانی اس کو ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن کرتے وقت کچھ نہ کچھ پرابلم آیا ہے پاکستان میں، اور اوورسیز پاکستانیز کے تو 70% کمپلینٹس ہی ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن پہ ہیں۔ ناؤ اگر یہ جتنی بھی ایشوز یا پرابلمس ہیں دے کم انڈر دی ہیڈنگ آف میل پریکٹسز۔ 6-7 میجر پرابلمس ہیں، اور ایک جرنل پرسیپشن یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ ایجنٹس یا ڈیولپرز کام غلط کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ میل پریکٹسز میک اپ پراببلی 10 to 15% آف دی ٹوٹل ریئل اسٹیٹ پرابلم۔ جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کے پرابلمس ہیں پاکستان میں، ان میں سے 10 سے 15% سمجھیں کہ میل پریکٹسز کا پرابلم ہے، باقی کچھ اور پرابلمس ہیں۔ 4 مین ریزنز ہیں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے پرابلمس کی: لیک آف پلاننگ، لیک آف ریگولیشن، لیک آف ایکسیس ٹو انفارمیشن، ڈیٹا کی اویلیبلٹی، اینڈ دین کمز میل پریکٹسز۔ میل پریکٹس ٹو می از دی ریزلٹ۔ باقی اگر چیزیں صحیح ہو جائیں تو میل پریکٹسز بھی ختم ہو جائیں۔ دنیا کے جو اچھے ملک ہیں ان میں انہوں نے اچھی پلاننگ کر کے اچھی ریگولیشنز کے ساتھ لوگوں کو انفارمیشن دی ہے، اینڈ پیپل میک انفارمڈ ڈیسیژنز۔ وہ جب آپ کریں گے، اینڈ دین ود دیٹ اگر اسٹیٹ ایجنٹس یا ڈیولپرز 2 ہی مین پلیئرز ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، اینڈ دین وہ ہے الائڈ انڈسٹری ہماری، تو ان کی ریگولیشن، اسٹیٹ ایجنٹس کی لائسنسنگ ہے اور ڈیولپرز کی جو ریگولیشن، یہ اگر ہوتی ہے تو سارے پرابلمس ختم ہو جائیں گے۔ ریئل اسٹیٹ ہیز گاٹ گریٹ پوٹینشیل۔ پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے ریئل اسٹیٹ۔ اب ایک آدمی جس کے پاس 50 لاکھ ہے فار انسٹنس، اس کو تو ہمارے وقار زکا بھائی کہتے ہیں کہ وہ بٹ کوائن خرید لے، وہ ریئل اسٹیٹ میں نہ ڈالے۔ سو وائی ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ از گڈ؟ دیکھیں، تھوڑی سی میں آپ کی ورڈنگ کو چینج کر دیتا ہوں۔ آئی میک اٹ رائٹ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ از دی بیسٹ انویسٹمنٹ ان پاکستان۔ سو واٹس، میں اب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن واٹس دا رائٹ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ؟ اچھا، یہ ایک ڈبیٹ ہے کہ آیا کہ پہلے کہ ریئل اسٹیٹ اچھی انویسٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کچھ جگہوں پہ پڑھا کہ اسٹاک ایکسچینج کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ سے بہتر۔ دیکھیں، ریئل اسٹیٹ از دی بیسٹ انویسٹمنٹ ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ صحیح ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ جو کریں وہ آپ کی انویسٹمنٹ صحیح ہونی چاہیے۔ اب اس کو بھی اگر میں سمپل کروں کہ کیسے صحیح آپ انویسٹمنٹ کریں، تو ہم نے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولہ بنایا ہے، 4 اسٹیپ ویریفیکیشن پروسیس ٹو میک دی رائٹ انویسٹمنٹ ان ریئل اسٹیٹ، اینڈ دیٹس وی کال اٹ OAD، OADD، کہ اونرشپ آپ نے چیک کرنی ہے۔ جب بھی آپ کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں تو اس جگہ کی اونرشپ چیک کریں کہ وہ جو لینڈ ہے اس کی اونرشپ جو ہے وہ اس کے ڈاکیومنٹس، اس کی ویریفیکیشن کریں۔ اپروولز جو ہیں ریگولیٹنگ اتھارٹیز سے یا جو لوکل وہاں پہ جو بھی کوئی انفراسٹرکچر ہے، اپروول ضرور ہونے چاہیے۔ بیٹ 2 طرح کی ہوتی ہے ہماری ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ، ایک ہوتی ہے ہاریزونٹل جو کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز، ایک ہے ورٹیکل جو ورٹیکل پروجیکٹس۔ تو آپ اپروولس چیک کریں کہ وہاں پہ ان کے پاس سارے کے سارے اپروولز موجود ہیں جو بھی ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے وہاں کی۔ دین اٹ از دی ڈیمانڈ۔ ناؤ دس از، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی ڈیولپ ہو رہا ہے ہاریزونٹل میں بھی اور ورٹیکل میں، آیا کہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں۔ اینڈ دین دی لاسٹ پوائنٹ از دی ڈیلیوری، OADD،
डिलीवरी कि जो भी डेवलपर उसको डेवलप कर रहा है वो उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, आया कि उन्होंने पहले कितनी डेवलपमेंट्स की। बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं रियल एस्टेट के सेक्टर में, स्टेट एजेंट्स भी हैं, डेवलपर्स भी हैं। और आप यहाँ पे पाकिस्तान में जब इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा ना कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थोड़ी मुश्किल है। बाहर के मुल्कों में मैंने ज़्यादा काम तो यूनाइटेड किंगडम यूके में किया है, वहाँ पे लॉ में जो लॉयर्स हैं जो प्रॉपर्टी लॉ को प्रैक्टिस करते हैं, कन्वेंसेस बोलते हैं उनको, तो कन्वेंस का जो सिस्टम है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो वकील साहब चेक कर लेते हैं। जब वो सारा कुछ चेक होता है एंड देन एज फार एज दी डिमांड इज़ कंसर्न, डिमांड जो है वो क्योंकि प्लानिंग बहुत अच्छी होती है तो उस वजह से डिमांड डिमांड का जो फैक्टर है उसको भी देखा जा सकता। तो दिस इज़ OADD, that is the formula for a 4-step process, verification process to make the right investment in real estate. अगर आप ये 4 चीज़ें कर लें तो I tell you this कि ये हो ही नहीं सकता कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल भी पूछा और हमें मैसेजेस भी आए कि पाकिस्तान में फ़ाइल्स का एक बहुत बड़ा स्कैम है कि फ़ाइल्स लोग ख़रीदते हैं, लैंड पे कोई एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही होती लेकिन फ़ाइलों की ख़रीदो फ़रोख्त जारी होती है। क्या ये फ़ाइल्स वाला भी स्कैम है और लोग इसके हाथों भी बेवकूफ़ बनते हैं? अगेन देखें, फ़ाइल का तो खैर एक वर्ड है, बेसिक्स क्लियर होना ना कि हमारे आता है पाकिस्तान में हम लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रियल एस्टेट की। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो आप कह रहे हैं फ़ाइल, दैट इज़ लाइक अ टाइटल डॉक्यूमेंट। टाइटल डॉक्यूमेंट शुड बी क्रिएटेड on the basis of approved plan by the regulating authority. अगर ये चीज़ ऐसे ही होती है कि एक टाइटल डॉक्यूमेंट आप बाय करते हैं और वो अप्रूव्ड प्लान के ऊपर है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चेक करें कि आया कि वो लैंड जो है उसकी ओनरशिप और उसकी अप्रूवल्स फ्रॉम द रेगुलेटिंग अथॉरिटी मौजूद हैं कि नहीं हैं। अगर आप ये चीज़ें चेक कर लेते हैं तो दैट फाइल इज़, एज लॉन्ग एज वो जो फाइल है वो वैलिड डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लोग कितनी दफ़ा चेक करते हैं, आया कि हम चेक भी करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरा गिला है अपने पाकिस्तानियों से कि प्लीज़ जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप क्यों नहीं डॉक्यूमेंट चेक करते? आप अगर हर चीज़ खुद चेक करें, अगर आप वहाँ की अप्रूवल सारी चेक करें, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स चेक करें, कितनी दफ़ा ऐसा होता होगा कि आपने एक फ़ाइल ख़रीदी होगी तो आपने ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स चेक किए होंगे, या आपने जाके लोकल जो अथॉरिटी है वहाँ से वेरीफाई किया होगा कि जो मैं ये प्लॉट ऑफ लैंड ख़रीद रहा हूँ या कि सही है कि नहीं है, ये अप्रूव्ड है कि नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर कि नहीं होगा। अच्छा शफीक साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपया होगा तो हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के पास 10 लाख हैं तो वो नहीं कर सकता। तो ये एक मिथ है या ये रियलिटी है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में पाकिस्तान में? स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के शायद ऑप्शन कम हैं, ज़्यादा होने चाहिए। इसमें जो ऐसे कंट्रीज़ हैं ना जहाँ पे रियल एस्टेट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट मैच्योर हो गया है, फॉर एग्जांपल दुबई की अगर एग्जांपल ली जाए, दुबई इज़ वर्किंग ऑन 2 कॉन्सेप्ट्स, फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड देन ब्लॉकचेन। फ्रैक्शनल यूनिट्स इसके एक बड़ा रियल एस्टेट का यूनिट है तो उसके फ्रैक्शंस बना दी, लेट्स से 1 करोड़ रुपए का यूनिट है तो उसके लाख के 100 यूनिट्स बना दी, एंड देन दे कैन बी ट्रेडेड ऑन ब्लॉकचेन। नाउ इससे जो क्लोज कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में वो है रीट का, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, या अभी जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट्स थे उनमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, वो भी दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शनल यूनिट या छोटी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर। ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आने चाहिए, दीज आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में हमें बहुत ईजी बनाना है। देखें, पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान की रियल एस्टेट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान में हमने जल्दी इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है तो हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी से लानी चाहिए, लेकिन उसको राइट सेक्टर्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। इट शुड बी द राइट इन्वेस्टमेंट।
The problem we have is کہ کیپٹل ٹریپ کا ایشو ہے کہ کچھ انویسٹمنٹ ایسی جگہوں پہ چلی جاتی ہے جہاں پہ اٹ ڈز ناٹ بیکم پارٹ آف دی ایکٹیو اکانومی. وہ ایک ایشو ہے جس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے, اینڈ وی کین ڈیل ود دیٹ ایشو تھرو پلاننگ اینڈ ریگولیشن. اس کے بعد ہم بہت زیادہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں پاکستان میں. پاکستان میں ایوریج ریئل اسٹیٹ کی اگر صحیح انویسٹمنٹ کی جائے تو آپ کو 20 سے 25% جو ہے اس کی کیپٹل اپریسیشن. ریگولیشن کی آپ نے بات کی, کیا پاکستان میں کوئی ایسی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو ریئل اسٹیٹ کو کیٹر کرتی ہو, یا ہم ابھی جیسے دبئی میں ہے, یو کے میں ہے, یو ایس میں ہے, ایون انڈیا میں بھی ہے, تو کیا پاکستان میں ایسی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو ریئل اسٹیٹ کے معاملات کو ریگولائز کرے؟ پاکستان میں دے وانٹ ٹو implement RERA. That is going to be the authority on real estate. It is Real Estate Regulatory Authority. The good thing is یہ جو گورنمنٹ ہے نا, یہ پلاننگ پہ بھی کام کر رہی ہے, یہ ریگولیشن پہ بھی کام کر رہی ہے, اور ایکسیس ٹو انفارمیشن پہ بھی کام کر رہی ہے. سو جو 3 میجر ہمارے پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے اسکیمز یا میل پریکٹسز ہوتی ہیں, ان تینوں پہ یہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اب پلاننگ میں نیشنل لیول پہ اربن پلاننگ آ جاتی ہے جس میں ماسٹر پلاننگ ہے, اسی طریقے سے ٹاؤن پلاننگ ہے. دین ریگولیشن کے انڈر ریرا ہے. ریرا کی اگر ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے پاکستان میں تو دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیل ود اے لاٹ آف تھنگس. دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیل ود ڈیولپرس کا بھی, آپ ان کی ریگولیشن, اسٹیٹ ایجنٹس, ڈیولپرس کے لیے ان کو فرینڈلی بنانا چاہیے, اور اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اسٹیٹ ایجنٹس کی یہ لائسنسنگ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں ایسی پالیسیز لے کے آئیں جو کہ اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے فیوریبل بھی ہوں. دیکھیں, اسٹیٹ ایجنٹس کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ دوسری سائڈ پہ بھی ہے. لوگ جو ہیں وہ سم ٹائمز کمیشن نہیں دیتے اسٹیٹ ایجنٹس کو, تو پھر اسٹیٹ ایجنٹس بھی کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پرابلمز آتے ہیں. اب اگر کانٹریکٹ ہوں پراپر, اور اس میں اسٹیٹ ایجنٹ اپنی جو بھی سروس چارجز ہیں ان کو وہ پراپرلی ملیں, وہ لائسنسڈ ہوں, اور ٹیکسیشن کو دیکھا جائے, ٹیکس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ایسی پالیسیز لے کر آئیں جن کی امپلیمنٹیشن ایزی ہو. انٹیلیجنٹ پالیسی ڈیزائن اینڈ اٹس افیکٹو امپلیمنٹیشن, انشاءاللہ اس کے تھرو ہم ہر پرابلم جو ہے ریئل اسٹیٹ کا ختم کر سکتے ہیں پاکستان میں. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, بڑی جلدی ہو سکتی ہیں. ود ان نیکسٹ 6 months to 1 year پاکستان کے اندر بہت کچھ بدل سکتا ہے ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں. کیونکہ میں خود ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوں, تو میں نے باہر دیکھا ہے کہ چیزیں ڈیجیٹلی میپڈ ہیں, پراپرٹیز آر ڈیجیٹلی میپڈ, لینڈ کے سارے معاملات آن لائن ہیں, ریونیو بیسڈ. پاکستان میں ڈیجیٹل میپنگ کا کوئی کانسیپٹ ہے ان امپلیمنٹیشن, یا آنے والے وقتوں میں آپ کو لگتا ہو کہ پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کی پراپرٹیز ہیں وہ ڈیجیٹلی میپڈ ہوں؟ ہم کر رہے ہیں. ڈیجیٹل میپنگ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں, ٹیکنالوجی کے تھرو کسی بھی اگر پالیسی امپلیمنٹیشن ہے یا کوئی بھی آپ نے اچھی امپلیمنٹیشن کرنی ہے, وچ آئی کال افیکٹو امپلیمنٹیشن, وہ ٹیکنالوجی کے تھرو اٹ بیکمز ویری افیکٹو. ٹیکنالوجی از دی انیبلر, اٹ میکس تھنگز ویری ایزی. آج اگر پاکستان میں ہم ریئل اسٹیٹ ریلیٹڈ پرابلمس کی بات کریں تو ہمارے جو سب سے بڑا فورم ہے کورٹس, 50 to 75% جو پرابلمس ہیں, مختلف یو کے ہوم آفس کی فگرز ہیں وہ تو 80% کہتے ہیں, یو ایس ایڈ کی فگرز ہیں 50 to 75% کی. ہمارے اپنے یہاں پہ کافی ساری ریسرچ ہے اس کے اوپر. سو دیر آر ڈفرنٹ فگرز, بٹ اٹس بٹوین 50 to 75 ریونیو یا ریئل اسٹیٹ ریلیٹڈ پرابلمس ہیں پاکستان میں. تو بہت بڑے پرابلمس. اچھا, جب ان پرابلمس کو دیکھا جائے کہ یہ پرابلمس کس وجہ سے ہیں, تو دیٹ از ٹو ڈو ود ٹائٹل رجسٹر اینڈ ٹائٹل پلان. That is to do with the ownership. And اگر آپ ڈیجیٹلی میپ کریں ایوری پلاٹ آف لینڈ ہیئر ان پاکستان, تو یہ پرابلم ختم کیا جا سکتا ہے. یس, اٹ ول ناٹ, کچھ دنوں میں نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال کے اندر یو کے میں لینڈ رجسٹری سسٹم 2000 میں آئے. ہم لینڈ رجسٹری سسٹم یہاں پہ پاکستان میں ود ان 6 months to 1 year امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سرٹن ایریاز کے اندر, اور 5 سال میں ہم پورے پاکستان میں اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اینڈ اس کو کرنے سے بہت سارے آپ کے پرابلمس جو ہیں ریئل اسٹیٹ ریلیٹڈ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے پرابلمس ختم نہیں کیے جا سکتے. یس,
پرابلمس بہت بڑے ہیں لیکن ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے ان کو سالو کرنا. اور ایز اے سیڈ کہ دس گورنمنٹ دے آر ویری کین کہ یہ ان پرابلمس کو ختم کیا جائے, اور اس میں ہماری ہمبل کیپیسٹی میں جو بھی ہم کر سکے ول بی ورکنگ. اچھا شفیق صاحب, ایک جو پاکستان میں لوگوں کو ڈر ہے وہ یہ کہ آپ ٹال بلڈنگز میں انویسٹ نہ کریں. بے شک آپ کو اسلام آباد سے فتح جنگ میں مل رہا ہے آپ کو ایک گھر, آپ وہ لے لیں, لیکن آپ اسلام آباد میں کسی فلیٹ میں یا کسی ٹال بلڈنگ میں انویسٹ نہ کریں. سو یہ کیونکہ میں ریئل اسٹیٹ سے نہیں ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ گھر کے یا ایک پلاٹ کے فیکٹس میں اور ایک ٹال بلڈنگ میں انویسٹ کرنے سے لوگ کیوں ڈرتے. آئی تھنک یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا کے بہت سارے دوسرے ملکوں میں بھی یہ چیز ہو چکی ہے پہلے کہ فرام ہاریزنٹل ٹورڈز ورٹیکل جو ہماری ایک ٹرینڈ چلا ہے. پاکستان میں بھی فیوچر از ان ورٹیکل بلڈنگس بیکاز ہمارے بہت سارے لوگ اربن سینٹرز میں آنا چاہتے ہیں اور آ بھی رہے ہیں. کوئی اس میں ایشو نہیں ہے, جو ایز لانگ ایز ہماری بلڈنگس پراپر کوڈس کے تحت بنیں, اسٹرکچرلی ساؤنڈ ہوں, اور وتھ ٹائم پیپل ول گیٹ یوز ٹو اٹ. خان صاحب نے کنسٹرکشن کا پیکیج بھی دیا اور ان کی گورنمنٹ کا فوکس بھی کنسٹرکشن انڈسٹری پہ ہے. اکانومی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ کس طرح لنک ہے اور کس طرح ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پاکستان کی اکانومی کو پازیٹیولی نیگیٹیولی کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے؟ بہت بڑا لنک ہے اکانومی اور ریئل اسٹیٹ اکانومی. دیکھیں, ایک تو ریئل اسٹیٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ کے تھرو کیا پاکستان میں کیا جا سکتا ہے یا خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب کا نعرہ شاید ہے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر. لوگ کہتے ہیں 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری. پہلے آپ نے نوکریاں دینی ہیں, لوگوں کو انیبل کرنا ہے تاکہ وہ گھر لے سکیں. اب ریئل اسٹیٹ کے تھرو آپ کی ہاؤسنگ تو کریٹ ہوتی ہی ہے, کیپٹل فارمیشن ہوتی ہے, یعنی کہ کنٹری کی اوور آل ویلیو بڑھتی ہے. نارملی آپ نے دنیا میں زیادہ ہمارا دیکھا ہوگا کہ جی ڈی پی از نارملی 3.5 ٹائمز جو آپ کی اوور آل ویلیو آف دی کنٹری ہے. جی ڈی پی کا وہ تقریباً 3.5 ٹائمز ہوتی ہے. ورلڈ بھی ایسے ہی, ورلڈ کا جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے دیٹ از اس کا 3.5 ٹائمز ریئل اسٹیٹ کی ویلیو ہے ورلڈ کی. تو ویلیو آف اے کنٹری, ہاؤسنگ, دین انڈسٹریل گروتھ. آپ کی تقریباً 40 ریئل اسٹیٹ انڈسٹریل سیکٹرز اینڈ دین 200 to 250 سب سیکٹرز جو ہیں ریئل اسٹیٹ کے تھرو چلتے ہیں. اور ہم لوگ اس وقت جب ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, اسپیشلی کمرشل ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. ہماری یہاں پہ اپنی انڈسٹریل گروتھ ہونی چاہیے تھرو ریئل اسٹیٹ, کہ جو ریئل اسٹیٹ میں ہماری اپنی ریکوائرمنٹس ہیں مٹیریلس کی, ان کی یہاں پہ لوکل مینوفیکچرنگ یا اسمبلنگ یونٹس لگنے چاہیے. اس کے بعد آپ کی اکانومی ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر جاب کریشن بہت زیادہ ہے. دیکھیں, ریئل اسٹیٹ کے اندر اگر آپ نے جاب کریشن کرنی ہے, ایک تو کنسٹرکشن کے تھرو آپ کی جاب کریشن ہو رہی ہے, ایک انڈسٹریل سیکٹر جو آپ کی انڈسٹریل گروتھ ہو رہی ہے اس میں بھی جاب کریشن ہو رہی ہے. آج آپ کا انڈسٹری کا جو حصہ ہے پاکستان میں وہ 1.25 کروڑ سے زیادہ ہے جو جابس کریٹ ہوئی ہیں انڈسٹری کے تھرو. اگر ہم انڈسٹری کی کنٹریبیوشن ٹورڈز جی ڈی پی 5% بڑھاتے ہیں تو ہم تقریباً 30 سے 35 لاکھ جابز مزید کریٹ کرتے ہیں. تو ریئل اسٹیٹ صرف لوگ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ دیکھتے ہیں شاید پراپرٹی ڈیلنگ. ریئل اسٹیٹ از ناٹ جسٹ پراپرٹی ڈیلنگ, ریئل اسٹیٹ از اباؤٹ ایوری اموویبل پراپرٹی. ٹھیک ہے, اس کی بائنگ سیلنگ کمز ان سروسز, اس کی ڈیولپمنٹ از کنسٹرکشن انڈسٹری, اس کی الائڈ سیکٹر وچ از دی انڈسٹریل گروتھ, اینڈ دین تھرو دیٹ جاب کریشن, اکانومی. ہم نے ایک وائٹ پیپر انشاءاللہ پبلش کرنے جا رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے کافی ساری کیلکولیشنز کی ہیں نیکسٹ 20 ایئرس کی, اینڈ پاکستان's economy through realizing the true potential of real estate and allied industries can become a 1.5 to 1.7 trillion dollar economy in 2040. ابھی ہماری جو وہ ہاؤسنگ ڈیمانڈ جس کی بات کرتے ہیں کہ جی 10 لاکھ گھر ہر سال بنے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امپاسبل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امپاسبل نہیں ہے, بن سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ بننے چاہیے کیونکہ ہماری ڈیمانڈ ہے, ہاؤسنگ ڈیمانڈ کی ڈیمانڈ ہے. اگر ہم لوگ
10 لاکھ گھر بناتے رہیں اگلے 20 سال، 2040 میں ہماری صرف 60% ڈیمانڈ پوری ہوگی. اور اگر ہم وہ پلانڈ طریقے سے کریٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جتنی بھی الائڈ انڈسٹری ہے وہ اپنی انڈسٹریل گروتھ بھی کرتے ہیں، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے ہیں، تو ہماری اکانومی کوڈ بھی 1.5 to 1.7 ٹریلین ڈالر اکانومی. اور اس کے لیے ہم نے پورا ہوم ورک کیا ہے اور انشاءاللہ اس پہ وائٹ پیپر بھی ہم اس پہ پبلش کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کا فیوچر ہے پروڈیوس. ہمارے پاس بہت بڑا پول ہے یوتھ کا، ینگ پاپولیشن، ٹرینیبل، ہارڈ ورکنگ، ٹیلنٹڈ. ان کو ہم لوگ ٹرین کریں. اور یہ سی پیک آ رہا ہے، ہمارے اکنامک زونز بن رہے ہیں، وہاں پہ انڈسٹری لگنی چاہیے، جگہ جگہ پہ لگنی چاہیے. وی آر چیپر دین چائنا، a lot cheaper than China as far as our labor is concerned. ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں اس وقت پوری ورلڈ میں شاید our labor is the cheapest. اور اگر ہم ان کو ٹرین کریں پراپرلی، دوسرے ملکوں نے کیا ہے، اور پھر یہ جو فیکٹریز لگیں یہاں پہ وہ لوگ کام کریں یہاں پہ، وہاں پہ ہاؤسنگ بھی کریٹ ہوگا ساتھ میں، تو بڑا اچھا ماڈل بنتا ہے. تو ہماری انڈسٹری کے تھرو ہاؤسنگ، یعنی کہ پہلے جابز دیں، پھر ان کو انیبل کریں سو دیٹ دے کین افورڈ دیز مورگیجز، یہ ہاؤسنگ یونٹس لیں، اور دیٹس دی فیوچر آف پاکستان. تو یہ تھے جی پاکستان کے ریئل اسٹیٹ گرو شفیق اکبر صاحب. ہم نے آپ لوگوں کی ہی ریکمنڈیشنز پہ آج ریئل اسٹیٹ پہ بات کی. اس کے علاوہ اگر کوئی ٹاپکس، کوئی ایسے سوالات آپ کے ہوں جن پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم نیوز کی ڈیجیٹل ٹیم شوز کرے اور لوگوں سے اس کے بارے میں جانیں، تو ہمیں نیچے دیے گئے ای میل پہ میل کر دیجیے. ہم نیوز ڈیجیٹل سے اجازت دیجیے. فہد ملک.